الذين آمنوا آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم اور اس کے احسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا مبارک موقع مرحمت فرمایا. ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ایمان کی حالت میں یا ذکر کی حالت میں پھر یا عمل کی حالت میں یا مسجد میں اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے. یہی وہ تھوڑے عمل بھی اللہ کو پسند آئے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی بھی لے آؤ تو اللہ اس کو بہانہ بنا کر جنت میں منتقل فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضرات انبیاء علیہ السلام کا پیغام عطا کیا. حضرات انبیاء علیہ السلام کا پیغام دین حنیف ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انبیاء علیہ السلام کا پیغام ایک دین، ایک کلمہ اور ایک ہی راستہ جس کو دین حنیف کہا گیا ہے. دین حنیف سے مراد محدثین مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہوں نے اس آیت کو پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کفر اور شرک اور بت گدوں سے پناہ مانگی. ایک راستہ، سیدھا راستہ مانگا. اللہ رب العزت نے سب سے اخیر میں ہم سب کے غمخوار محمد رسول اللہ تاجدار مدینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے بھی امت کو یہی پیغام دیا. آپ نے جب صحابہ کو پیغام دیا، لوگوں کو پیغام دیا، ہر نبی نے خدا کا پیغام امت تک پہنچایا. امت تک جب خدا کا پیغام پہنچایا، کثرت امت نہیں تھی، لوگ زیادہ نہیں تھے. بعض دفعہ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے 950 سال دین کی محنت کی، لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، دین حق کی دعوت دی، دین مدین کی دعوت دی. 950 سال محنت کے باوجود صرف گنے چنے چند ہی لوگ ایمان لے آئے، چند ہی لوگ اسلام قبول کیے. گویا اللہ رب العزت نے اسی زمانے سے بتایا کہ ایمان لانے والوں کی تعداد اقلیت سے ہو یا اکثریت سے ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم زیادہ عمل لے کر آئے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم کتنا اچھا عمل لے آئے، گرچہ کہ تھوڑا ہو، گرچہ کہ قلیل ہو، گرچہ کہ مختصر ہو، گرچہ کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. گرچہ کہ تھوڑی سی نیکی ہو. اللہ کو اخلاص والا عمل پسند ہے، اللہ کو مخلص والا عمل پسند ہے، للہیت والا عمل پسند ہے، رضائے الہی والا عمل پسند ہے، توکل مع اللہ الاللہ والا عمل پسند ہے. اسی لیے اللہ نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو پیغام دیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں کم لوگ اسلام قبول کرے،
لیکن کامیاب یہی لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے مقابل فرعون بڑی تعداد میں بڑی فوج تھی، لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی، لیکن کامیاب مسلمان ہی ہوئے، کامیاب موسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہی ہوئے۔ ہر دور کے اندر یہ معاملہ آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ المکرمہ میں اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر کارواں بنتا گیا، لوگ آتے گئے۔ آپ جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے نکلے تو اس وقت سب سے پہلے آپ کی شریک حیات ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، ایک خاتون نے اسلام قبول کیا، ایک بیوہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے آنے والے امت کو پیغام دیا کہ لوگ اسلام قبول نہ کریں اس وقت امت کو کیا کرنا ہے، لوگ اسلام قبول کریں تو امت کو کس طریقے پر استقامت سے زندگی گزارنا ہے، اپنے اللہ کا نام لے کر توکل اللہ کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ یونس علیہ السلام کو تو پورے علاقے والوں نے انکار کر دیا، دھتکار دیا، تو یونس علیہ السلام اکیلے تنہا وہاں پر نکل گئے، لیکن جب لوگوں کو غلطی کا احساس ہوا، توبہ استغفار کرنے لگے تو اللہ نے ان کی توبہ اور استغفار کو قبول فرمایا۔ گویا یہ سارے مرحلے آ کر رکتے ہیں، یہ سارے مرحلے آ کر ختم ہوتے ہیں۔ آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور قیامت سے پہلے ہر نبی کا دور امت کے اندر آئے گا، ہر نبی کا عمل امت کے اندر آئے گا، چاہے وہ جادو ٹونا کیوں نہ ہو، لوگوں کے اندر حسد کیوں نہ ہو، لوگوں کے اندر ناپتول کی کمی کیوں نہ ہو۔ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ناپتول کی کمی ہوئی، آج ناپتول کی کمی ہو رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں اہل علم کی توہین کی گئی ہے، انبیاء کا انکار کیا گیا، کتابوں کا انکار کیا گیا۔ آج بھی ہم اہل علم کی قدر کرنے والے بہت کم ہو گئے ہیں اور ناپتول میں کمی کرنے والے زیادہ ہو چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو ٹونا وغیرہ بہت عام تھا، جنات کا شور شرابہ عام تھا، اسی لیے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سارے لوگوں پر بادشاہت دے کر ساری مخلوق کی لگام اور کنٹرول آپ کے ہاتھ میں اللہ نے رکھ دیا، اور آج شاید کے چند گنے چنے گھر باقی رہ گئے ہیں جو یہ سوچنے پر مشغول ہو کہ ہاں کچھ کرائے ہوں گے، کچھ ہوا ہوگا، کچھ اثرات ہوں گے، جنات کا سایہ ہوگا۔ گھر گھر شکار ہو چکا ہے۔ قیامت سے پہلے ایسے حالات پیش آئیں گے۔ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے گھر کا چھوٹا بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بڑھ کا بڑا ذرا معصوم ہوتا ہے، گھر کا بڑا ذرا بھولا ہوتا ہے۔ گھر کا بڑا بھولا کیوں ہوتا ہے، چھوٹا ہوشیار کیوں ہوتا ہے، بڑا خاموش مزاج و طبیعت کا اس لیے ہوتا ہے وہ کسی کو دیکھ کر پرورش نہیں کیا، بس ماں اور باپ کے محبت کو، اپنے بڑوں کے ننیال ددیال کی محبت کو دیکھ کر بڑا ہوا، لیکن اس کے بعد پیٹ کا جو پیدا ہوا یا اس کے بعد جو پیدا ہوا وہ اپنے بڑے بھائی کی نقل و حرکت کو دیکھ کر اس کو ایکشن کرتا ہے، اس کو ریپیٹ کرتا ہے، دوہراتا ہے، تو وہ جلد وہ سیکھ جاتا ہے۔ اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کو بھی دیکھ لیتا ہے، دوسرے کو بھی دیکھ لیتا ہے، تیسرے اور چوتھے کو دیکھ کر چاروں صفات اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ ایسا کرے تو کیا کرنا، ویسا کرے تو کیا کرنا، ایسا ہوا تو کیا کرنا، اگر اتنا ہوا تو کیا کرنا۔ یوں ہی سمجھے اللہ نے آخری امت نے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے بڑا ہوشیار کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے جو جو پیغام میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے نبی اور رسول پیغمبر کو بھیجے ہیں، ہر دور میں حالات آئے ہیں، بادشاہ کی طرف سے بھی آئے، خاندان کی طرف سے بھی آئے۔ بادشاہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پہ حالات آئے، باپ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر حالات آئے ہیں، اور پھر آگے اگر ہم دیکھتے ہیں
بعض لوگوں نے کہا چچا کی طرف آدر ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں تو بھی چچا کی طرف سے بھی حالات پیدا ہوئے، بادشاہ نمرود کی طرف سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے حالات آئے، بادشاہ فرعون کی طرف سے بھی موسیٰ علیہ السلام کے حالات آئے، قوم کی طرف سے یونس علیہ السلام کے حالات آئے، ملک اور علاقے کے اعتبار سے ایوب علیہ السلام کے حالات آئے ہیں، لیکن ہر دور میں اللہ نے رہنمائی کی، رہبری کی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام دے دے کر امت کو، نبی کو سمجھایا اور بتا دیا، امت کو بتایا سمجھایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے حربے استعمال کیے گئے، دشمنوں نے اپنے حربے استعمال کیے، اللہ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کچھ، کوئی بیٹا اپنے باپ کو کچھ کہنے لگے، کوئی بیٹا اپنی ماں کو کچھ کہنے لگے، کچھ سمجھانے لگے، اگر تو پھر وہ ماں اور باپ کہیں گے تو ہمارے کو سمجھانے لگا، تو ہمارے سامنے پیدا ہوا اور ہمیں سمجھانے لگا، ہمیں آنکھ دکھانے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو بنایا، زمین کو ہم نے بچھایا، پہاڑوں کو ہم نے مسخر کیا، زمین کو ہم نے سطح پہ لیول کر دیا، پانی کو ہم نے بنایا، ہریالی کو ہم نے بنایا، آسمان کی اونچائی کو ہم نے بنایا، اور کیا فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا دیکھتے نہیں اونٹ کی اونچائی، اونٹ کی گردن کو دیکھتے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی بلندی کو دیکھتے ہیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ہم نے کیسے پہاڑوں کو میل بنا کر زمین میں لگا دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کو بنایا، میں نے کائنات کو سجایا، اور ماں کے رحم مادر میں ہم نے تمہارے پانی سے نقطے سے خون کا گدڑا، اور کے گدڑے سے پھر گوشت، گوشت سے پھر ہڈی، ہڈی سے پھر گوشت، پھر قلب، جگر بنا کر روح ڈالی ہم نے، اور تو اپنے اسلام کے قاتل، اسلام کے مخالف، اسلام کے نام لیوا اور اللہ کے نام پہ فنا فنا اپنی مکر کرے گا، اپنی چال چلے گا، وہ خدا جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ خدا، اس کی طاقت، اس کی کرسی کے سامنے زمین و آسمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کو اللہ کی کرسی کے پایوں نے گھیرے رکھا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اگر تم مکر کرتے ہو، چال بازی کرتے ہو انبیاء کے ساتھ، تم چال بازی کرتے ہو میرے محمد رسول اللہ کے ساتھ، تم چال بازی کرتے ہو میرے صحابہ کے ساتھ، یاد رکھو اگر تم مکر کرنے پر آئے، ہم زیادہ مکر کرنے والے ہیں اور ہمارے سامنے تمہاری چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ پیغام نبیوں کے زمانے میں بھی بتایا ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی بتایا ہے۔ اب صحابہ کے زمانے میں اللہ نے کیسے پیغام دیا؟ نبی علیہ السلام پیغام دیتے ابو بکر کو اسلام کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ مجھ سے پہلے کتنے لوگ اسلام قبول کیے، کتنے لوگ ماننے والے ہیں، اور اس نے جب میں مانوں گا تو دنیاوی فائدے کو آپ نے نہیں دیکھا، اخروی فائدے کو دیکھا، نبی کی صداقت کو دیکھا، نبی کی نبوت کو دیکھا، نبی کے انصاف پسند کو دیکھا، نبی کے نورانی چہرے کو دیکھا، نبی کے انوارات کو دیکھا، نبی کے برکات کو دیکھا، نبی کے ثمرات کو دیکھا، نبی کی صداقت کو دیکھا، نبی کے جلوے کو دیکھ کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ دنیا جب معراج کا انکار کر رہی تھی، معراج سفر کا انکار کر رہی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تنے تنہا کھڑے ہو کر صداقت کا اعلان کرتے ہیں، آسمان کی جگہ زمین لے سکتی ہے اور زمین کی جگہ آسمان لے سکتا ہے، چاند کی جگہ سورج لے سکتا ہے، سورج کی جگہ چاند لے سکتا ہے، پانی کی جگہ ستارے لے سکتے ہیں، ستارے کی جگہ پانی لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے رسول، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ جھوٹا ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ دن کو رات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، آگ پانی بن جائے، پانی آگ بن جائے، یہ ممکن ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے، یہ ناممکن ہے۔
یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار مکہ آپ کو اتنا مارا، اتنا بے تحاشا مارا، اتنا مارا، آپ غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے، میرے محمد میرے آقا کو مجھے بتا دو۔ اب جب آپ اس وقت تک آپ کو چین نہ آتا جب تک آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لیتے۔ آپ صاحب مالدار تھے، صاحب ثروت بھی تھے، اونچے خاندان کے تھے، اونچی نسبت کے تھے، بڑے تاجر ہیں، تاجر کو بعد تاجروں میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ صرف اور صرف آپ کو ذلیل اور رسوا کیوں کیا گیا؟ آپ کو مارا اور پیٹا کیوں؟ آپ کو بے ہوش اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ صرف اور صرف نبی کے غلام بننے کی وجہ سے، نبی کا نام لیوا ہونے کی وجہ سے، صرف اور مذہب اسلام کا نام لینے کی وجہ سے آپ کو اتنا مارا۔ آپ کو ہوش آتا آپ یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آپ کو مارا جاتا، آپ رش کھا کر گر جاتے، ہوش میں آتے تو کہتے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ آپ کی حفاظت کے لیے ہما تن ہما گوشت ہر اعتبار سے جان تن من دن سب قربان کر کے شریعت پہ عمل کرنے کا بھی آپ کا جذبہ، ایمان کی حفاظت کا بھی آپ کا جذبہ، نبی علیہ السلام کی حفاظت کا بھی آپ کا جذبہ۔ آپ مسجد نبوی کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ابو بکر کبھی آگے کو سفر کرتے، کبھی پیچھے کو سفر کرتے، کبھی نبی آگے ہوتے ابو بکر پیچھے ہوتے، کبھی ابو بکر آگے ہوتے نبی پیچھے ہوتے۔ پوچھنے والوں نے کہا ابو بکر کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے؟ کبھی تم سرکار کے آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دشمن میرے آقا کو سامنے سے نشانہ بنائے تو سب سے پہلے میں اس کے لیے قربان ہو جاؤں، میرے آقا کے جسم پر کوئی آنچ بھی نہ آنے دوں۔ اگر کوئی دشمن پیچھے سے وار کرنے کے لیے آئے تو میری جان میری پیٹھ حاضر ہو جائے، آقا کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اس لیے میں کبھی آگے جاتا ہوں، کبھی پیچھے جاتا ہوں۔ جس طرح روڈ میں اپنے انگلی پکڑوا کر بچوں کو ہم لے جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف لیتے ہیں، کبھی دائیں بائیں طرف لیتے ہیں۔ گاڑی ادھر سے آئے تو بچوں کو فوراً ادھر کر لیتے ہیں، ادھر سے آنے کی آواز آئے تو فوراً ادھر کر لیتے ہیں، پیچھے پہ قرار ہوتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی بے چینی میں وہ سفر کرتے ہوئے کہ میرے آقا کا کوئی دشمن سامنے سے آئے تو میں اس میں حاضر ہو جاؤں، پیچھے سے آئے تو بھی میری جان حاضر رہے۔ گویا کہ ہماتن ہر وقت آپ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس صدی کی امت کو، اس صدی کے مسلمانوں کو، 2023 کے مسلمانوں پر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جو نفسی کا عالم پیدا کیا جا رہا ہے، جو خوف ہراساں کرنے کی سازشیں کوششیں کر رہی ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظلم اور جبر کا دور تو صحابہ کا تھا، جو قربانیاں صحابہ نے دی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صداقت کے ذریعے سے ایمان کی گواہی دی، پھر صحابہ کی ایمان کی گواہی پر اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیت کا فرمان نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، جیسے ابو بکر ایمان لے آئے۔ اس لیے کہا یا الہی آج تو صدیق سا کوئی ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو کوئی صدیق سا ایمان پیدا کر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک پیغام ہمیں یہ لینا ہے کہ حالات کچھ بھی آئے ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، حالات کچھ بھی آئے ہم ڈرنے والے خوف کھانے والے نہیں، حالات کچھ بھی آئے ہمارے معمولات میں کمی نہیں آئے گی، حالات کچھ بھی آئے ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی کے نام سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، اسلام کے ناموں سے محبت ہے۔ حالات کو دیکھ کر گھبرا کر ہم اپنے بچوں کے ناموں میں تبدیل نہیں کریں گے، حالات کو دیکھ کر ایسے نام رکھنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے جس سے ایئرپورٹ میں چیکنگ کرنے والا یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو جائے کہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے، کس مذہب کا ہے۔ یہ سوچ ہماری بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام
پر پیدا فرمایا. اللہ کی ہم امانت ہے, ہم آئے تو اذان دی گئی ہے, ابھی اقامت نہیں ہوئی. جب جائیں گے اللہ کے یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے گا, تب یہ امانت اللہ کے حوالے کی جائے گی. تب تک ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ کے علاوہ ہم کسی کے ہو نہیں سکتے, نہ سجدہ کسی کا ہو سکتا, نہ زبان پہ حمد و ثنا اللہ کے علاوہ کسی کے ہو نہیں سکتی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مالدار ہونے کے باوجود بھی آپ نے جب اسلام قبول کیا سب کچھ نبی کے راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدا لگائی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کے بعد حکم دیا کہ زکات قائم کرو, زکات ادا کرو, اللہ کی راہ میں مال لاؤ, جہاد میں مال لے آؤ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قربان کر دیا. آقا فرماتے ہیں ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ آیا, کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ آیا. سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ تم بھوکے رہو اور دوسروں کو کھلاؤ. شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ تم پیدل ہو جاؤ اور دوسروں کو مکمل سوار کراؤ. شریعت نے یہ کہا اپنے صحت کا خیال کرتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھو. وہ آج کے زمانے میں امت کے لیے پیغام ہے. حالات آنے کی وجہ سے نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات آنے کی وجہ سے نام رکھنے میں تذبذب کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. حالات آنے کی وجہ سے دنیا سے دشمنان دین سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. آگے بڑھتے ہیں. یا الہی آج تو صدیق سا کوئی امام پیدا کر, یا الہی آج تو صدیق سا کوئی امام پیدا کر, عمر فاروق سا کوئی بہادر انسان پیدا کر, عمر فاروق سا کوئی جرری انسان پیدا کر. آدمی جب حق پر ہو, آدمی صداقت میں ہو, آدمی سچائی پر ہو, آدمی بالکل اپنے وعدے کا پکا ہو چکا ہو, اس کا معاملہ اللہ سے ہو چکا ہے, اب اس کے اندر عمر جیسی بہادری آنی چاہیے, عمر جیسی دلیری آنی چاہیے, اس کے اندر وہ قوت وہ طاقت اس کے اندر ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل قدر انسان, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادر انسان, آپ مسلمانوں کے امیر ہونے کے باوجود, مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود, 22 مملکتیں آپ کے مٹھی میں ہونے کے باوجود آپ رات میں تنے تنا گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں. کوئی بھوکا ہو, کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. میری امت کا فلاں فرد, فلاں نوجوان بھوک سے تڑپا رہا تھا, غربت اس کے گھر کے اندر بلا رہی تھی, تم نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے آپ راتوں میں گشت کرتے. کہیں دیکھتے کہ زچگی ہو رہی ہے تو آپ فوراً اپنے گھر گئے اور اپنے گھر جا کر ستو آٹا وغیرہ اور اپنی بیوی کو لے رہے ہیں, اپنے کندھے پر گوشت کو اٹھایا. غلام نے کہا کہ اے امیر المؤمنین مجھے ڈال دیں, میں آپ کی خدمت کے لیے مامور ہوں. عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ نے مجھے امت کے لیے خدمت میرا مامور بنایا, تم میرا غلام, میں امت کا غلام ہوں, میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. میں اپنا بوجھ میں خود اٹھاؤں گا, میں تجھے اٹھانے نہیں دوں گا. اپنی بیوی کو رات کی تاریکی میں لے جا کر جو حاملہ عورت اس کے لیے ولادت کی آسانی کا سامان پیدا کرتے ہیں. گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا گویا یہ پیغام ہے, اللہ نے جس کو جو عہدے دیے ہیں, سرکاری عہدے دیے ہوں, سرداری کے عہدے دیے ہوں, بڑپن کا عہدہ اگر دیا ہے تو اپنی سخاوت کو جاری رکھیں, وہ اپنی سخاوت کو جاری رکھیں, وہ اپنے رش کو جاری رکھیں, لوگوں کے درمیان چلے پھریں. یہ نہیں کہ کرسی اگر مل جائے تو کرسی پہ ہی بیٹھے رہیں, اپنے دائیں اور بائیں چمچوں کے سامنے باتیں جو سنے بس اسی پر اتفاق کرتے رہے, اسی پر فیصلہ کرتے رہے. نہیں, حضرت رضی اللہ تعالیٰ بازار کرتے خود بنفس نفیس خود معائنہ کرتے اور خود لے جا کر تعارف فرما دیتے, خود لے جا کر لوگوں کو دینے کا پلانے کا آپ خود اہتمام فرما دیتے. ایک رات میں دیکھا چولہا جل رہا ہے, بچے رو رو کر سوئے ہوئے ہیں, ہانڈی پک رہی ہے, رات میں بہت دیر تک آپ دیکھتے رہے. پھر آ کر پوچھا اس خاتون سے کہ ہانڈی میں کیا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں جو پانی ہے اور بچے رو رو کے سوئے ہیں. ہاں, بھوک کی
کی وجہ سے رو رو کر سو گئے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بے چین بے قرار ہو گئے اور رات میں اسی وقت میں چلے گئے، واپس کھانے کا انتظام کر دیا، کھانے کا سامان انتظام کر دیا۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود، سردار ہونے کے باوجود آپ پیدل راتوں میں گشت کرتے، لوگوں کا محاسبہ کرتے، جائزہ لیتے اور بغیر اپنا تعارف کیے کہ اپنا تعارف چھپا کر لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی اعانت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی امداد کرتے۔ پتا بھی نہیں چلتا کسی کو کہ رات آج ہمارے گھر امیر المومنین آئے تھے اور ہمیں ستو کھجور گھی پنیر وغیرہ دے کر گئے تھے، پتا بھی نہیں چلتا تھا۔ یہ اخلاص کی بنیاد تھی حضرات صحابہ کی۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ دل میں کیا، سوچا، اللہ نے اس کے مطابق کئی مقامات پر قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، کئی مقامات پر اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عمر تیرا گزر جس گلی سے ہوگا اس گلی سے شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا، اس گلی سے شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا۔ وہ عمر جو فاروق فرق پیدا کرنے والے حق و باطل کے درمیان۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو یاد رکھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دلیری اور آپ کی بہادری کو ہم بھول گئے، آپ کی شقاوت کو ہم بھول گئے۔ صحابی کا مطلب صرف عظمت سے نام لینا، ہاں بڑے صحابی کا کہنا یہ پیغام نہیں ہے۔ دادا کا انتقال ہوا، پردادا کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، کوئی بیٹھ کر کہے کہ میرے ابا فلاں تھے، میرے ابا ایسے تھے، میرے والد ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، ایسے ویسے نہیں تھے، جیسے تھے تجھے کر کے بتانا پڑے گا، اس کے حقوق ادا کرنا پڑے گا۔ وہ اولاد اپنے باپ کا اسی وقت ادا کرے گی جو اپنے باپ کے مشق کو پورا کرے، باپ کے قرض کو ادا کرے، باپ کے دوستوں کا ادب و احترام کرے، باپ کے چچا، باپ کے خالہ اس کا ادب و احترام کرے، باپ کے پڑوسیوں جن سے باپ کا لینا دینا ہے ان لوگوں کے ساتھ ادب و احترام کرے گا، تبھی وہ صحیح کہلائے گا کہ واقعی بیٹا تھا جو اپنے باپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، باپ کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ اگر باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ماں کوئی اپنے ماں باپ کی یعنی قبر کے بعد جا کر زیارت کرتا ہے اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا ماں باپ کی موجودگی باحیات میں ماں باپ کو دیکھنے سے جو ثواب حج مقبول کا ہے، وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ قبر کی حاضری پر اگر یہ ثواب ہے تو ماں باپ کی جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرنے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے کا ثواب اس کو عطا نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے الام والد الخالۃ والدہ، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا۔ اگر پھر ایک بیٹا جب باپ کی جائیداد کا وارث ہو سکتا ہے تو پھر باپ کے حقوق اور باپ کی ذمہ داری اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اپنی بہنوں کا بھائیوں کا خیال کرنا بھی تو ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ہم سب ابن آدم ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو مشن چھوڑ کے دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ جو کام چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کو مکمل کرنا اگلے آنے والے بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ انما المسلمون اخوہ، انما المسلمون اخوہ، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ صحابہ کا کیا پیغام ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب لوگوں کو دیکھتے ہیں اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، آپ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے، خرید کے آپ آزاد کر دیتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کو کون نہیں جانتا، آپ کی قربانی کو کون نہیں جانتا، آپ پر جو ظلم ستم ڈھایا گیا، پہاڑ جو توڑے گئے کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا ہے جو ظلم کے پہاڑ آپ کے اوپر توڑے گئے تھے، آپ کو آپ کی گردن پہ جوتیاں رکھ کر رگڑا جاتا، گرم گرم پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیے جاتے، گرم گرم بارود، گرم گرم ریت پہ آپ کو لٹایا جاتا، انگاریں آپ کے پیٹ پہ ڈالی جاتی اور آپ کے جسم سے خون اور پیپ نکل کر آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن بلال کا ایمان ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس بلال کو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قریب کر اسلام کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں، حضرت بلال اکیلے کو آپ نے
آزاد نہیں کیا. سینکڑوں غلاموں کو جب آزاد کر رہے تھے خرید کر, تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ ابوبکر کم سے کم ہٹے کھٹے نوجوان غلاموں کو آزاد کر لیتے تاکہ تمہاری فوج بن جاتی, تمہاری خدمت کے کام آتے, تمہاری تجارت کے کام آتے. ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ابا حضور سے کہتے ہیں کہ ابا حضور, میں غلام اپنے لیے آزاد نہیں کر رہا ہوں, اللہ اس کے رسول کے لیے آزاد کر رہا ہوں. کیا ہمارا کام اتنا ہی ہے ہم اپنی تنخواہ اٹھائیں, تھوڑی سی زکات ادا کر لیں, بچوں کی تعلیم و تربیت اور مسجد میں حاضری اتنی ہے ہماری؟ کیا محلے میں کتنے مظلوم ہیں, محلے میں قرض میں کتنے لوگ مظلوم بن چکے ہیں, ظلم و زیادتی کے کتنے مظلوم بن چکے ہیں, جہیز کی بھیڑ کتنے خواتین کتنی بچیاں ہماری ہیں جو پریشان حال ہیں. یا ان لوگوں کو اس قرض سے آزاد کرانا, ان لوگوں کو بے قصوروں کو قید سے آزاد کرانا, کیا صحابہ کا پیغام نہیں تھا؟ کیا صحابہ کی قربانیاں نہیں تھی؟ کیا صحابہ کا عمل نہیں تھا؟ یا صحابہ کی قربانی نہیں تھی؟ ہم اس کو بلا دیے, ہم صحابی کو بس صحابی کا درجہ دیتے ہیں, لیکن صحابہ کا جو پیغام تھا, صحابہ کا جو عمل ہے وہ ہمارے اندر آنا چاہیے. اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے, قرآن و حدیث کو ماننے والے, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے, صحابہ اور اولیاء کو ماننے والے, جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے اس کا مطیع, اس کا فرمانبردار ہوتا ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لے آئے, جو مجھے مانتے ہیں نا, جو میرے ایمان, میری وحدانیت پر عمل کرنے والے, میرے کلمے کو پڑھنے والوں, میرے مومنوں سنو, یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, میرے حکم مانو, نبی کی اطاعت کرو. اور اللہ نے کہا حکم ماننا میرا, اطاعت نبی کی کرنا. اور نبی نے کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم, میرے صحابہ کی زندگی ستاروں کے مانند ہے, جس کسی نے بھی صحابہ کی اتباع کی وہ اقتدیتم اقتدیتم, اس کی اقتداء, اس کی تابعداری سیدھے جنت میں لے کر جائے گی. ایک ہمارے پاس قرآن, دوسرا ہمارے پاس رسول اللہ, حدیث رسول, تیسرا ہمارے پاس صحابہ کا پیغام, چوتھا پیغام الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو اللہ سے ڈرنے والے اہل علم علماء ہیں, اللہ والے ہیں, ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا. ہم آدم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے, نوح علیہ السلام کی اتباع کرنے والے, ادریس علیہ السلام کو ماننے والے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ہم ان سارے رسولوں پر ایمان لے آئے, اور وکتبہ ورسلہ, ان کی کتابوں پر بھی ایمان ہم لے آنے والے ہیں. ہم اول آخر لوگوں پر ایمان لے آنے والے ہیں. ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں جو ہمارے جانے کے بعد آگے نسل پیدا ہوگی, اے اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, خیر کا معاملہ کر. یہ دعائیں آقا علیہ السلام نے دعائیں مانگی اپنی امت کے لیے, قیامت تک کے لیے نہیں, بلکہ جنت میں پہنچنے تک آقا علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں. کم سے کم ہم موجودہ دور میں جو نوجوان, جو مظلوم, جو ضرورت مند, جو محتاج, جو بے سہارا, جو پریشان حال ہے امت, جو ہمارے درمیان ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے, ان کی ہمیں فکر نہیں ہے, ان کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے, ان کا ہمارے اندر درد نہیں ہے. نبی کا درد قیامت کے بعد جنت میں پہنچنے تک کا پیغام ہے. صحابہ کا یہی پیغام, اولیاء کا یہی پیغام, اپنوں کا یہی پیغام, بڑوں کا یہی پیغام تھا, لیکن ہم اس پیغام کو بھلا دیے. اگلوں کا کیا سوچیں گے, پچھلوں کو کیا یاد کریں گے؟ جو موجود ہیں حال میں, جو پریشانی, ان کو ہم دیکھنے کو تیار نہیں, ان کی طرف متوجہ ہونے کو ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں. خداوند صحابہ کے پیغام کو سمجھیں, انبیاء کے پیغام کو سمجھیں. صحابہ کا پیغام یہ نہیں کہ آپ نبی کے غلام تھے, بس نبی علیہ السلام سے ایسی محبت کرتے کہ پانی کا قطرہ نیچے گرنے نہیں دیتے جب نبی وضو بناتے, یہی پیغام نہیں. نبی نے صحابہ نے جیسی محبت کی نبی علیہ السلام سے, عمل کے اعتبار سے, ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ایسی محبت ہونی چاہیے. ہر درجے محبت ہونی چاہیے, غائب درجے محبت ہونی چاہیے, انگنت محبت ہونی چاہیے, وہ عملی نمونہ ہمارے پاس ہونا چاہیے.
تو پیغام دیا ابو بکر نے، یا الہی آج تو صدیق سا کوئی امام پیدا کر، یا الہی آج تو کوئی عمر فاروق سا بہادر انسان پیدا کر، یا الہی آج تو جہاں گم حیا ہو وہاں عثمہ پیدا کر۔ اے اللہ جہاں حیا کم ہوتی جا رہی ہے امت مسلمہ میں، نونہالوں میں، نوجوانوں کی آنکھوں میں، ان کے کپڑوں کے اعتبار سے، ان کے جسموں کے اعتبار سے، اے اللہ وہ حیا ہمارے اندر پیدا فرما۔ وہ اگر حیا ہے تو پھر ایمان میں حلاوت ہے، حیا ہے ایمان میں تازگی ہے، حیا ہے ایمان میں تقویٰ ہے، حیا ہے تو سب کچھ ہے۔ حیا ہی نہ ہو تو جو چاہے کرے انسان، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں، اللہ کی کبریائی میں، نبی کی شان میں، صحابہ کے عمل، صحابہ کے قربانیوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں، اپنا مال لٹایا، مال قربان کر دیا، کنواں خرید کر دیا، باغ خرید کر دیا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں مکمل کی ہیں، جہاد کے میدان میں سامان کے سامان خرید کر آپ دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آپ نے زرہ خرید کر رقم بھی واپس لوٹائی، زرہ بھی واپس لوٹا دیا اپنے بھائیوں کو۔ آج آپ ایک چائے پلا کر اگر آپ بل ادا کر دیں، نیکسٹ ٹائم اگلی باری جب چائے پینے کی باری آئی سوچتے ہیں پچھلی مرتبہ تو میں دیا تھا بیٹا، اس مرتبہ تو تجھے ادا کرنا پڑے۔ تھوڑا سا خیال وہم و گمان ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتے جو سخاوت کرے گا ہم اس کو بہتر اور سخاوت دیں گے۔ وہ جو مال خرچ کرے گا چاہے دوستوں پر، رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر، ہم اور اس کو عطا کرنے والے، کیوں؟ وہ کسی اور کو نہیں دے رہا ہے، جو اللہ کو دے رہا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، گویا اللہ کے پاس قرض حسنہ وہ جمع کر رہا ہے۔ مال کمانا، یاد رکھے آدمی جتنا مال جمانے کی کوشش کرتا ہے، جتنا امیر بننے کی کوشش کرتا ہے، اتنا پریشان حال رہتا ہے، اتنا پریشان حال رہتا ہے۔ گھر میں چند گنے چنے پیسے ہیں، باہر جائے کوئی پرواہ نہیں، ادھر جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر لاکھوں کی کروڑوں کی رقم گھر کے اندر اگر جمع ہے، باہر جائے گا تو شام کو پیسے اس کو ستائیں گے، بلائیں گے آجا ورنہ ہم غائب ہونے والے ہیں۔ کہاں رشتہ داروں میں جا کے بھی اس کو سکون نہ ملا، آرام نہ ملا۔ مال کو جمانا، مال حاصل کرنا اور کمانا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جمع کر کے کما کر جس نے خرچ نہیں کیا یہ بری بات ہے۔ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اس کا حق ہے کہ اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرے، اس کا حق ہے کہ اپنے پڑوسی پر خرچ کرے، اس کا حق ہے کہ محلے کی مسجد میں خرچ کرے، اس کا حق ہے کہ محلے کے ضرورت مندوں، بیواؤں، محتاجوں پر خرچ کرے، اس کا حق ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرے۔ خرچ کرنے کے باوجود اس کے پاس مال جمع ہے، ایسوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بعض ایسے ہیں جو نرم نرم گدوں پہ بیٹھ کے بھی دنیا و آخرت کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ عثمان غنی اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ایسا نہیں کہ مالدار ہونے کی وجہ سے ڈیڑھ جنت دیں گے، نہیں، بلکہ خوشخبری اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دنیا میں قبل الموت، قبل الوفات، قبل الشہید اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی اللہ کی طرف سے۔ تو کہا یا الہی آج تو صدیق سا کوئی امام پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی بہادر انسان پیدا کر، جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی ہاں پیدا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت ایمان آپ کے اندر تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری آپ کے اندر تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا آپ کے اندر تھی، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا یہ شیر خدا ہے، یہ میرا شیر ہے۔ اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام صحابہ کے سامنے سنا دیا، علی کو خدا نے خود کہہ دیا کہ یہ شیر خدا ہے، خدا نے خود کہہ دیا یہ شیر خدا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑوں کی صفات اپنے اندر پیدا کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ ہی کوشش میں تھے کہ نبی کا عمل کیسا تھا، ابو بکر سے پوچھتے اور بیٹھتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کرتے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، پھر عمر فاروق پردہ فرما گئے، عثمان غنی ایک کے بعد دیگر وہی کام کرتے، کوئی نیا طریقہ نہیں، کوئی اپنی منمانی نہیں۔ بڑے غفار صحابہ کو بٹھایا، جو رواج، جو سلسلہ، جو طریقہ
خدا کا اور رسول کا، ابوبکر عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو پیغام آیا اسی پیغام کو انہوں نے جاری و ساری رکھا۔ آج بھی ہم اسی وحدانیت کو اور ابوبکر کی وہ صداقت کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دلیری کو، عثمان غنی کی حیا کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بہادری کو ہم ساتھ میں لے کر آگے زندگی گزاریں گے تو پھر وہ دور ہے، ہر زمانے میں رہے گا۔ فرعون کثیر تعداد میں تھا، نمرود کثیر تعداد میں ہے، لیکن مسلمانوں کا وہ مقابلہ نہ کر سکے، ابراہیم کو آگ نقصان نہ پہنچا سکی، وہ ندی اور وہ سمندر موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکا، اور وہ آگ بھی کسی کا کچھ نہ کر سکی، کچھ نہیں کر سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی طاقت، ایمان کی وحدانیت ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، بلڈوزر کے ذریعے سے مکان تباہ کر دیا جائے، سامان تباہ کر دیے جائے، اسکول تہس کر دیے جائے، مدارس کو جڑ سے پھاڑ دیا جائے، تب بھی ہمارا مکتب ہمارے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ سے صدا دے رہا ہے، تب بھی ہمارا مدرسہ قلب کے اندر زندہ ہے، تب بھی ہماری نبوت کا ہمارا پیغام یہ قلب کے اندر زندہ ہے۔ ایمان اور اسلام وہ تعلیم و دولت ہے جو لٹانے سے لٹتی نہیں، اور وہ دولت ہے جو گھٹانے سے گھٹنے والی نہیں ہے، اور اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو تو ہرا ہی نکلتا ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ اسی لیے صحابہ کے بعد دیگر پیغام کو لے کر امت اپنے پریشانیوں کو، اپنے حالات پر فکر کر لے کہ صحابہ نے اس موقع پر ایسا کیا، ہمیں اس حساب سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمارے بڑے اور اکابر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور جہاں اس شریعت اسلام کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ دونوں قربانیاں، ایک مذہب اسلام کے نام پہ قربانی، ایک ملک کی عبادت کے لیے قربانی۔ اسی لیے یہ پیغام ہر انسان جس کے پاس کچھ بھی سرمایہ نہ ہو، دل میں ارادہ کرتا ہے، ارادے کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد بلال میں تفسیر کر کے میں باہر نکلا، میں اپنے استاد محترم شیخ الحدیث نقبندی دعوت برکاتہ کو دیکھا کہ وہ پیدل جا رہے تھے، مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں، میں پیچھے گاڑی روک دیا اور حضرت کے پاس پیدل گیا اور کہا کہ حضرت میں چھوڑ دوں آپ کی قیام گاہ تک، آپ کے گھر تک میں چھوڑ دوں؟ حضرت کہنے لگے میں تو واقعی کر کے نکلا تھا، چہل قدمی کے لیے نکلا، لیکن آپ جس نیت سے آئے آپ کو وہ ثواب مل گیا مجھے گھر چھوڑنے کا، آپ جا سکتے اپنے کام میں، آپ مصروف ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہت کچھ کرنے کا جذبہ، ارادہ لے کر بھی بیٹھیں گے، اللہ اسی ارادے کے مطابق ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ فلسطین نہیں گئے، مدینہ میں گئے، ارادہ کیا، وہاں جانے کے بعد کاش ہی کرتے، اس کے نیت کے مطابق اللہ اس کے ساتھ، ویسے گمان کے مطابق اس کے ساتھ کرتے، اور اس کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیتے۔ امت محمدیہ کی شان ہی یہ ہے جو نیک کام کا ارادہ کرے، عمل بھی نہ کرے، لیکن نیکی کا ثواب اللہ پہلے اس کو عطا کر دیتے۔ اللہ سے دعا کیجیے یہ پیغام ہر نوجوان، ہر مالدار، ہر غریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ غریب بھی اگر یہ ارادہ کرے گا، وہ ضروری سمجھے گا کبھی بھی کہ میں غریب ہوں، اس لیے کہ ابوبکر کی صداقت میرے اندر ہے، عمر کی بہادری میرے اندر ہے، عثمان غنی کی حیا میرے اندر ہے، شیر خدا کی آنی میرے اندر ہے، صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کے جذبات میرے اندر ہے۔ جو صحابہ کی جذبات کو اپنے دل میں رکھ سکتا ہو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا امت کہلاتا ہو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کمتری اور کہتری کو اپنے دلوں سے نکال دیں۔ ہم تو نبیوں کے ماننے والے، صحابہ کے ماننے والے، خدا کی رحمت، خدا کی نظر کرم تو خاص انہی لوگوں پہ ہے جو کہا کہ رحمان و رحیم، خاص نہایت رحم کرنے والا وہ مسلمانوں پر اللہ دنیا و آخرت میں۔ اللہ سے دعا ہے الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں میں الفت ایمان پیدا کر۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، قبل اس کے کہ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ مسجد کے تعمیری کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ضرورت کے لحاظ سے کام کو روک دیا گیا، اور سیڑھیاں بنائی جا رہی ہیں اوپر کی حفاظت کے لیے کیونکہ بارش کے موسم میں، اور لوگ بڑھ بھی جا رہے ہیں، زیادہ تعداد بھی اوپر بھی ہموار ہے، سہولتیں ہو جائے گی کہ سیڑھیوں کے کام، زینوں کے کام شروع کیے جا رہے ہیں۔ لگ بھگ اس کے لیے 40 سے 50 ہزار کے درمیان خرچ ہیں مسجد کے اوپر ہی حصہ چڑھنے کے لیے۔ اور یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا
قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا جا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اور اس گھر میں تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کی خود سیڑھیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یقیناً جو آدمی اس میں تعمیر کام میں کسی بھی اعتبار سے کسی مرحلے میں کسی بھی کام میں حصہ لے گا، عند اللہ معجور رہے گا، وہ اللہ کے یہاں قرض حسنہ اس کا جمع رہے گا۔ امید ہے آپ حضرات اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، جاتے ہوئے ضرور تعاون فرمائیں گے۔ اس کے لیے علیحدہ باہر مؤذن صاحب کھڑے رہیں گے جن کے پاس رسید رکھی ہوئی ہیں، جاتے ہوئے آپ حضرات بھرپور تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ جناب سلیم صاحب بھی الحمدللہ عمرے سے تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے بھی براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ جناب عارف صاحب مسجد کے بائیں جانب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ کہ یہ حضرات مسجد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں۔ بس آپ سے تھوڑا سا مطالبہ ہے کہ ہر اعتبار سے ایک گلدستے کے نما، گلدستے کے معنی ہر آدمی کی چندہ رقم اگر جمع ہو جائے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جماعت کی شکل میں آدمی جو بھی کام کرتا ہے اللہ اس میں خیر، برکت، عافیت، سلامتی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے بھرپور تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ جو پیغام صحابہ کے عنوان پر جو باتیں آئی ہیں، اپنے نونہالوں کو، اپنے معصوم بچوں کو صحابہ کا پیغام دیں، صحابہ کے واقعات سنا دیں، خالد بن ولید کے واقعات سنائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنائیں، اور بھی بہت سارے صحابہ جنہوں نے کم سنی میں معاذ اور معاذ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، تو بالکل معصوم لڑکے تھے، دونوں آپس میں شریک ہونے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عاجزی انکساری کرنے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں میں مکہ بازی کرائی، کشتی کرائی، تو دونوں میں جو کامیاب ہوا تو ایک صحابی کے والد کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا تیر انداز بہت اچھا ہے، بہت اچھی تیر اندازی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ بہرحال گویا کہ صحابہ کے دور میں ہی یہ بات واضح تھی کہ حضرات صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے بچوں کو تیر اندازی، گھڑ سواری آپ سکھانے کا معمول تھا۔ فونوں پہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس سے پہلے ہے کہ بچوں کو ہم اپنا سیلف ڈیفنس سکھائیں، اپنے خود بچاؤ کی حفاظت کے سامان بچے کے اندر ہو، چاہے وہ کتے کے پیچھے کتا اس کے پیچھے پڑا ہو، کوئی جانور اس کے پیچھے پڑا ہو، یا انسان کی شکل میں کوئی درندے اس کے پیچھے پڑے ہوں، اس کو پتہ چلے کہ میرے والد تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے جسمانی حفاظت، میرے اسلام کی حفاظت کے لیے بھی کچھ تعلیم تربیت دی، جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی تھی۔ تیر اندازی کا سکھانا، نشان بازی کا سکھانا، کشتی کا سکھانا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کھیل جس سے صحت بنتی ہو، وہ کھیل جس سے ذہن تیز ہوتا ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں بلکہ تعلیم دی ہے۔ تو آج ہم محاسبہ کریں، ہم اپنے بچوں میں سے، اپنے خاندان میں، اپنی اولاد میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کو ہم تیر اندازی سکھائے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جس کو کشتی لڑنا آتا ہے، کتنے بچے ایسے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی جانور، کوئی درندہ حملہ کرتا ہے تو اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے یا اوروں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم کتنی تربیت کریں، اس معاملے پر غور کریں، توجہ کریں، فکر کریں اس بات کی، جتنا تعلیم ضروری ہے، جتنا بچوں کے مستقبل کے لیے ہم کچھ مال گھر وغیرہ جمع کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ بچہ خود بچاؤ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے حالات حاضرہ پر پیغام تو پرانا ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے جو ہم اس سبق کو بھول گئے ہیں، یہ سبق پھر دہرایا جا رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے متحرک کریں اور متحرک رکھیں اس کے لیے ہماتن، اور یقیناً اپنے آپ کی حفاظت کے لیے بھی اگر کوئی محنت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، جان لگاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے آپ کے بچاؤ کی کوئی کرنے کے لیے گھڑ سواری کرتا ہے، عبادت ہے۔ تیر اندازی سیکھتا ہے، عبادت ہے۔ کشتی سیکھتا ہے، عبادت ہے۔ جسمانی ورزش بنانے کے لیے جم کو جاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایسے بہت سارے باتیں ہیں جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں، آخرت کے اعتبار سے تو فائدہ ہے ہی ہے۔ اس لیے بڑوں سے خاص گزارش ہے، اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں جو نونہال ہیں، ان کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے
کمتری اور کہتری نکال کر ان کے اندر حوصلے پیدا کرنے کے لیے ایسے گیمز پر زیادہ توجہ دیں جس سے بچہ تنہا بھی رہے تو اس کی ایمانی طاقت بھی اندر موجود رہے اور جسمانی طاقت بھی اس کا ساتھ دیں جو صحابہ نے پیغام دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام کے نام پر، دین متین کے نام پر، اے اللہ جن کو قتل کیا گیا ہے شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس مسلمان نے بھی اپنے جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے گھر بار کی حفاظت میں، راستے میں، مسافر کی ہر سفر کی حالت میں، اے اللہ جو رخصت ہو چکے دنیا سے ان سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کا صبر جمیل عطا فرما، خصوصاً اے اللہ شہر حیدرآباد کے اندر یا ملک ہمارے ہندوستان کے اندر جو نوجوان اے اللہ بے قصور قتل کیے گئے ہیں، قید کیے گئے ہیں، جن کو نشانہ بنا کر اے اللہ ان کو قتل کیا گیا، اے اللہ نہ جانے بھی کے اندر کتنے بچے ہیں جن کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہی سننے میں آتا کہ کشمیر کے مسلمان کا نام و نشان نہیں ہو رہا ہے، کتنے غائب، کتنے حاضر ہیں، کتنے قید ہیں، اے اللہ اب دیگر ریاستوں کے اندر بھی یہ باری آ رہی ہے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کے اندر ہمت اور حوصلہ اپنے عمل سے عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہمت حوصلہ نمازوں کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے، ایک دوسرے کے خیال اور مدد اور نصرت کے ذریعے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اے اللہ یہ عمری کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کے لیے جسمانی ورزش، ذہنی ورزش کے سامان تیار کرنے، اے اللہ ان کے ذہنی فکر، جسمانی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنی تعلیم کی فکر ہے، جتنے ان کے گھر بنانے، ان کے نکاح کی فکر ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے جسمانی ورزش کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسے کھیل میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی توفیق دے تاکہ باپ کی شفقت بھی ہو، باپ کی محبت بھی ہو، باپ کا وقت اولاد کے ساتھ بھی گزرے اور اولاد کی تربیت بھی ہو، اولاد کی جسمانی ورزش بھی ٹھیک ہو، تاکہ کل کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اے اللہ یہ کمزور کندھوں کے سہارے بن جائیں، ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں، لکڑی کی جگہ اپنا کندھا پیش کر دیں، ایسا کی جگہ اپنے جسم کو یہ پیش کر دیں۔ اے اللہ ان نونہالوں کو مضبوط اور مستحکم تعلیم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم جسم بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ مسجد میں جتنے حضرات موجود ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے، ہر ایک کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما۔ ہم سب کے صحابہ کے پیغام پر عمل کرنے والا بنا، انبیاء کے پیغام پر عمل کرنے والا بنا، اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو متحد بنا، اتفاق ہمارے اندر عطا فرما، اتحاد ہمارے اندر عطا فرما، لڑائی جھگڑے فتنے فسادات سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کا خیال اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے اندر عطا فرما دے۔ اے اللہ بے قصور نوجوان جو قید ہیں اے اللہ جلد سے جلد انہیں رہائی کی شکل عطا فرما۔ اے اللہ نور اور میوات کے علاقے ہریانے میں اے اللہ خود مسلمان اپنے اے اللہ اپنی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھا، اپنی دکانوں سے اے اللہ ہاتھ دھو بیٹھا، اس کے باوجود بھی 90% اے اللہ مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ جس کا کوئی نہیں اس کا تو ہو جاتا ہے، مدد فرما، نصرت فرما۔ اے اللہ مالداروں کو، نوجوانوں کو، بڑے ذمہ داروں کو، اے اللہ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کو، ہر غریب کو اے اللہ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ اپنے اندر لے کر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجارت میں برکت عطا فرما، اے اللہ دکانوں مکانوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے لیے انتظار میں ہیں ان سب کو نکاح کا آسان فرما۔ اے اللہ جو بیوہ ہیں، طلاق شدہ ہیں، ان کا اسر نو نکاح عطا فرما دیں۔ اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما،
خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کام شروع ہو رہا ہے، اے اللہ جو اخراجات ہے اس کی جمع بندی فرما۔ اے اللہ جو ارادہ کر چکے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کے ارادے کو قبول فرما، ان کے جان مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو تعاون نہیں کر سکتے، غریب ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ ان کو اے اللہ وہ اپنی ان اعمال میں اس مسجد کے لیے بنانے والوں کے فکر کرنے والوں کو اے اللہ خاص ان کے حق میں خیر و برکت کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے والا بنا۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔